کئی زمانے پہلے کی بات ہے۔ حیرت انگیز زمین کے بیچوں بیچ ایک پراسرار جنگل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سحر زدہ تھا۔ اس کے بلند و بالا درخت قدیم رازوں کی سرگوشی کر رہے تھے اور اس کی کائی سے ڈھکی ہوئی زمینیں تھیں۔ ایلمز ووڈ کے نام سے جانا جانے والا یہ جنگل ایک ایسی جگہ تھی جہاں حیرت انگیز مخلوق آزادانہ گھومتی تھی اور ہر درخت پر ایک کہانی تھی جو انتظار کر رہی تھی اپنے دریافت ہونے کا۔ سنسنی خیز اس جنگل میں للی نامی ایک لڑکی نے خود کو بہت ہی غیر ضروری طور پر اس جنگل کی دلکش کشش کی طرف راغب پایا۔ تجسس سے بھری آنکھوں اور مہم جوئی سے بھرے دل کے ساتھ وہ ایلمز ووڈ میں داخل ہوئی۔ سورج کی روشنی اوپر زمرد کی چھتری کے ذریعے چھن کر درختوں سے داخل ہو رہی تھی جس سے جنگل کے فرش پر رقص کے سائے پڑ رہے تھے۔ جیسے ہی للی گھومتے ہوئے راستے پر چل رہی تھی، ایک ہلکی سی ہوا پتوں میں سرگوشی کرنے لگی جو اسے اس سحر انگیز جنگل کی مزید گہرائیوں میں لے جا رہی تھی۔ وہ ان چمکدار پھولوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور نادیدہ پرندوں کی دل فریب چہچہاہٹ سننے کے لیے رک گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ کئی گھنٹوں تک چلنے کے بعد اسے احساس ہوا اور اس نے دیکھا کہ مرکز میں ایک لمبا قدیم درخت کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں آسمان کی طرف پہنچ رہی تھی۔ پیچیدہ نمونے درخت کی چھال کی زینت بنے ہوئے تھے جس میں بھولی ہوئی بادشاہتوں اور بہادر جنگجوؤں کی کہانیاں بیان کی گئی تھیں۔ جیسے ہی للی قریب آئی، اسے درخت کی تہہ میں ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی چابی نظر آئی۔ چابی اسے اشارہ کر رہی تھی سرگوشی کے وہ راز جو صرف للی ہی سن سکتی تھی۔ حیرت زدہ ہو کر اس نے اس چابی کو اٹھایا تو اسے اپنی رگوں میں سے دوڑتا ہوا طاقت کا ایک احساس ہوا۔ یہ سحر انگیز جنگل کے پر اسرار ہونے کی ایک کلید تھی۔ چابی ہاتھ میں لے کر للی نے اپنا سفر جاری رکھا، چھپے ہوئے راستوں کو کھولا اور ہر موڑ پر جادوئی عجائبات دریافت کیے۔ اسے شرارتی روحوں کا سامنا بھی کرنا پڑا جنہوں نے اپنی ہنسی اور غصے سے اسے گڑگڑا دیا، اور خوبصورت یونیکارن جو سورج کی روشنی والے گھاس کے میدانوں میں گھومتے تھے۔ جنگل کے باشندوں نے اسے خالص دل کو پہچان لیا اور اسے للی کو اپنے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا۔ ایک شام جب غروب آفتاب نے آسمان کو گلابی اور نارنجی رنگوں سے رنگ دیا تو للی کو جگمگاتے جگنوؤں سے سجی ایک صاف جگہ نظر آئی۔ اس حقیقی منظر کے وسط میں ایک عقل مند بوڑھا الو بیٹھا تھا جو کائی سے ڈھکی ہوئی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مہربان الو کی آنکھیں حکمت سے چمک رہی تھیں۔ سلام اے نوجوان مہم جو، الو نے زور سے کہا۔ اس کی آواز میں قدیم علم کا ایک اشارہ تھا۔ آپ نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا ہے جس کا تجربہ بہت کم لوگوں کو ہوا ہے۔ آپ کے پاس جو چمکتی ہوئی چابی ہے وہ اس سحر انگیز جنگل کے کئی رازوں کو کھول دیتی ہے۔ خوف اور رعب سے بھری ہوئی للی غور سے سن رہی تھی۔
جب الو جنگل کی شروعات اور اس کے جادوئی باشندوں کی کہانیاں بتا رہا تھا۔ الو نے ایک عظیم پیشین گوئی بھی کی جس میں ایک پاکیزہ دل کی آمد کی پیش گوئی کی گئی تھی، ایسا دل جو ایلمز ووڈ میں ہم آہنگی اور خوشیاں لائے گا۔ اپنی تقدیر کا احساس کرتے ہوئے للی نے اپنے اندر ہمت اور عزم کی ایک لہر محسوس کی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس پیش گوئی کو پورا کرنے اور اس جادوئی جنگل کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا جو اس کے جادو کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ مہربان الو کی رہنمائی سے اس نے جنگل کے طریقوں کو سیکھا اور اس کے عجائبات کی محافظ بن گئی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، للی کی موجودگی ایلمز ووڈ کے لیے خوشی اور خوشحالی لے کر آئی۔ جنگل پھلتا پھولتا گیا ہر گزرتے موسم کے ساتھ، اور اس کا جادو مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اب ہر قسم اور ہر شکل کی مخلوق ہم آہنگی کے ساتھ رہتی تھی، اور درختوں کی سرگوشیاں اس لڑکی کی کہانیاں سناتی تھیں جس نے ان کے گھر کو بچایا تھا۔ اور اس طرح ایلمز ووڈ کی محافظ للی کی کہانی صدیوں سے گونجتی رہی، جس نے نسلوں کو اس جادو کو پسند کرنے کی ترغیب دی جو اس سحر انگیز جنگل کی گہرائیوں میں رہتا ہے۔ جنگل کی روحیں داخل ہونے والے تمام لوگوں پر مسکرا رہی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی دنیا ہمیشہ حیرت اور جادو کی جگہ ہی رہے گی۔